میں جب عدالت میں تھا تو بہت مشکل میں تھا ایک مرحلے پہ کہ ہر روز میرے پاس لگتے تھے 10 ایسے مقدمات جن کو میں خود 10 پہ فکس کیا ہوا تھا کہ باقی بھی کیس ہوتے ہیں لوگوں کے، جن میں لوگ آتے تھے اپنے بچوں کو لینے کے کہ یہ بچے جو ہیں ماں کے پاس ہیں، جیسا اس نے زبردستی رکھا ہوا ہے، میں باپ ہوں، مجھے یہ بچے ملنے چاہیے، ہمارا آپس میں جھگڑا ہے۔ اور اکثر بچے ماؤں کے پاس ہوتے تھے تو باپ کہتا تھا کو منگوائیں، میرے حوالے کریں، یا پھر باپ چھین لیتے تھے اور ماؤں کو گھر سے نکال دیتے تھے۔ تو وہ کیس 10 لگتے تھے روز۔ تو میرے لیے یہ بہت ہی ایک مشکل مرحلہ تھا، اور آپ نے شاید میری کسی ویڈیو ٹاک میں یہ بات سنی بھی ہو روتے ہوئے کہ اتنی مشکل بات ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ یہ بچے جو میچور ہیں، ذرا بڑے ہیں، 8-10 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، یا 6-7 سال کے بھی ہیں، تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ بچے، اور یہ لا میں یہ پروویژن ہے کہ اگر بچہ سمجھدار ہے تو آپ ضرور پوچھیں کہ اس نے ماں کے ساتھ کمفرٹیبل ہے یا باپ کے ساتھ کمفرٹیبل۔ میری ساری ججی دھری کی دھری رہ جاتی تھی، چیف جسٹس صاحب بے بس ہو جاتے تھے جب 100% بچے یہ کہتے تھے کہ ہم نے دونوں کے ساتھ جانا۔ تو اس بات پہ میں بڑا ہی پریشان ہوتا تھا۔ اس کے لیے پھر مجھے بہت لوگوں سے مشورہ کرنا پڑا، پڑھے لکھے لوگوں سے، کہ یہ کیا ججی ہے اور یہ کیا کام ہے، یہ کس مشکل میں ہوں میں، کہ اب میں بچوں کو کاٹ کے تو دے نہیں سکتا۔ تو طریقہ ایک ہی ہے کہ ان دونوں کو سمجھایا جائے، ماں باپ کو، ان کو میں کہوں کہ دیکھو یہ مہربانی کرو، اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرو۔ تو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جج جو ہے ہمارے ملک میں، یہ ایک قانون کے تابع ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی میری بہن اور بیٹی کو یہ اتفاق ہو عدالت میں جانے کا، تو جج اپنے اس ضابطے سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتے۔ تو میرے لیے یہ مشکل مرحلہ جو ہے، اس کو میں حل نہیں کر پایا۔ 9-10 سال میں نے عدالت میں گزارے، اس سے پہلے میں نے 35 سال وکالت کی، یہی منظر روز دیکھتا تھا۔ تو جب میں وہاں سے عدالت سے ریٹائر ہو رہا تھا تو مجھے میں نے برملا اس بات کا اظہار کیا اپنے آخری فنکشن میں جو میرا ہائی کورٹ میں تھا، کہ میں اس بات پہ بڑا تشویش میں ہوں کہ لوگ گھر توڑ رہے ہیں۔ اور جب میں نے پتہ کروایا تو اس وقت جس دن میں ریٹائر ہو رہا تھا، لاکھوں مقدمے صرف طلاق کی عدالت میں تھے، یہ لاکھوں میں۔ تو بہت ہی تکلیف دہ بات تھی۔ تو اس کے لیے پھر میں نے جب وہاں یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ بچے جو عدالت میں آتے تھے میرے پاس اپنے بچوں کو تقسیم کرنے کے لیے، میں ان سے ملوں اور ان کی منت سماجت کروں کہ یہ اپنا گھر خراب نہ کرے، تو اس کے لیے میں یہ کام کروں گا ضرور، یہ میں نے ٹھان لیا اور میں نے اپنی تقریر میں کہہ دیا۔ تو یہاں پہ کیا حسن اتفاق ہے، اللہ میاں کی ارینجمنٹ ہے کہ میری اس ساری گفتگو کو قاسم علی شاہ صاحب وہاں بیٹھے سن رہے تھے، یہ وہاں ہمارے ججوں کو پڑھاتے تھے، تو انہی سے میں بات کر رہا تھا۔ تو شاہ صاحب نے مجھے پوچھا کہ جج صاحب یہ جو آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ میں نے ان کو جو جواب دیا وہ اپنی عقل کے مطابق تھا۔ میں نے کہا میں نے سوچا ہوا ہے، میں 2 فولڈنگ چیئرز لے رہا ہوں اور ایک فولڈنگ ٹیبل لے رہا ہوں، میں اپنی گاڑی میں رکھوں گا، اور یہ جو سارے عدالتوں میں لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں آپس میں، اور خاص طور پہ بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں، تو میں ان کو سمجھاؤں گا بیٹھ کے وہیں پہ کھڑا کھڑا کہ آؤ میں تمہاری بات سنتا ہوں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ جج صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ آپ اس طرح نکلیں گے باہر، جگہ جگہ بیٹھ جائیں گے جا کے، چیف جسٹس ہیں آپ۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس فاؤنڈیشن کی طرف سے اس ساری ذمہ داری کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ریکارڈڈ میری اور شاہ جی کی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ شاہ صاحب یہ مجھے اندازہ ہے، میں عمر میں آپ سے بہت بڑا ہوں، یہ ایک بہت مشکل کام ہے، آپ کی فاؤنڈیشن شاید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، اور یہ بڑا ایک دقت طلب کام ہے۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب بھی بڑا دلچسپ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جہاں 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ پاس سے گزر جاتے ہیں، مداخلت نہیں کرتے۔ ہم نے من حیث القوم برِ صغیر میں یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی میں بالکل مداخلت نہیں کرنی۔ ابھی ڈاکٹر آصفہ کہہ رہی تھی کہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے
کہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ کے سگے بہن بھائی مداخلت نہیں کرتے، سب یہی کہتے ہیں یہ کل صلح کر لیں گے آپس میں، ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایسا ایک سبجیکٹ ہے کہ جس میں اگر ہم لوگوں کو بٹھا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنا گھر مت توڑیں، آپ اپنے بچوں کو تقسیم نہ کریں، تو اس مشکل کام کو کرنے کے لیے ہم کس طرح کا لائحہ عمل اختیار کریں؟ میرے بچوں اس کے لیے میں نے پھر یہی کیا کہ شاہ صاحب کے مشورے سے اس کو ہم نے ایک شروع کیا، یہاں پہ فاؤنڈیشن میں لوگوں کو انوائٹ کرنا۔ شاہ صاحب کی فالوئنگ ماشاءاللہ بہت ہے، آپ بہت سے لوگ آپ ان کے فالوورز میں سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب شاہ جی نے اپنے لیکچرز میں کہ آپ اپنا گھر ٹوٹنے سے پہلے ایک دفعہ جج صاحب سے مشورہ کریں، تو آنا شروع ہوئے لوگ ہمارے پاس، اور بہت زیادہ لوگوں نے ہمارے ساتھ آ کے اپنا رابطہ قائم کیا۔ اور حیرت مجھے اس وقت ہوئی کہ جب تمام کے تمام لوگ 100% کیسز میں سارے یہ چاہتے تھے کہ ہماری صلح ہو جائے، اور گھر پھر بھی ٹوٹ رہے، صلح کرنا چاہتے ہیں اور طلاق ہو رہی ہے، طلاق کے نوٹس آئے ہوئے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ جی غصے میں طلاق دی تھی بیوی کو، وہ چلی گئی گھر اپنے، گھر والوں نے کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے فتویٰ لے لیا، کس نے 3 دفعہ طلاق کہہ دیا، اب طلاق ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ دونوں بیٹھے پچھتا رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں، اور بچے درمیان میں رول رہے ہیں، لیکن میں ان مولوی صاحب سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ان کا کوئی فتویٰ ہے اور وہ کسی ان کے مذہبی علم کی بنیاد پہ ہے تو میں ان سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں یہی کر سکتا ہوں کہ جو ملک کا قانون ہے اس کے مطابق ہم اس میں سے کوئی راستہ تلاش کریں۔ لیکن یہ جو باہر کے لوگوں کی مداخلت ہے، یہ جو بات آپ کی گھر سے باہر نکل جاتی ہے، تو ایک بات میرے بچوں میں نے بہت شدت سے محسوس کی ہے کہ آپ کے ہمدرد لوگوں کی تعداد آٹے میں آیوڈین سے بھی کم ہے، جیلس لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جیلس ہیں، وہ کسی کو خوش ہوتے دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ یہ بہت ہی ایک مشکل سماجی زندگی کے مرحلے پہ ہیں ہم، کہ جہاں پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ خوش ہوں ہماری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ، وہاں ہم لوگوں کو لڑا کے خوش ہیں۔ یہاں اپنے اس 2-2.5 سال سے جب سے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس بات کو میں نے بہت احتیاط سے ایگزامن کیا ہے کہ لڑانے والے لوگ جو ہیں ان کی تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہے، اور صلح کرانے والے ہے ہی نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو آپ کی ہمدرد ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں، سب سے زیادہ ہمدرد ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں۔ تو اگر وہی اس بات میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہی ریلکٹنٹ ہیں، تو کہاں سے کوئی آسمانی مخلوق آئے گی جو آپ کی صلح کرائے گی؟ جنات آئیں گے؟ کون لوگ آئیں گے؟ تو یہ جو کام جس کو میں نے محسوس کیا کہ کرنے والا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھانے والی بات ہے، اس کو جب میں نے شروع کیا تھا تو مجھے لگتا تھا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ناراض آدمی کا ہاتھ پکڑ کے دوسرے ناراض آدمی کے سامنے بٹھا کے اس کی بات کرواتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کچھ طعن و تشنیع یا غصہ برداشت کرنا پڑتا ہے، تو اس سے زیادہ مقدس اور شاندار کام کوئی نہیں۔ جو ہمارے آپ میں سے جو بیٹیاں میرے پاس آئی ہوئی ہیں آلریڈی، اگر کسی کے کیس ہیں، جیسے اب اس بچی کا مجھے پتہ چلا یہ پہلے سے ہے ہمارے پاس، تو یہ جو میں منت سماجت کرتا ہوں، لوگوں کی درخواست آتی ہے ہمارے پاس، کسی کی، میاں کی یا بیوی کی، تو دوسرے کو بلا کے اس کو یہ کہنا کہ دیکھو تمہارے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے کہ تمہاری بیوی نے مجھے لکھ کے دے دیا ہے فارم پہ کہ میں صلح کرنا چاہتی ہوں، اب اگر تم صلح نہیں کرو گے تو تمہیں مجھے کوئی بہت بڑا جواز بتانا پڑے گا، اور میں ایک اس سارے شعبے کا ایک پرانا تجربہ کار کھلاڑی ہوں، 45 سال میں نے عدالتوں میں گزارے ہیں، تو تمہیں جو وجہ مجھے بتانی ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے بتانا۔ اگر تمہاری وجہ بہت معقول ہوئی میاں کی یا بیوی کی کہ ہم نے اکٹھے نہیں رہنا، تو میں تمہاری بات کو رسپیکٹ کروں، میں تمہیں خود ایویلویٹ کر کے دوں گا کہ آپ کا اکٹھا رہنا مناسب نہیں ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہم نے ان 1400-1500 کیسز میں
یہ جو ابھی تعداد آپ کو ہم نے بتائی ہے یہ ان کیسز کی ہے جو ہم رجسٹر کرتے ہیں فاؤنڈیشن میں، لیکن جب سے یہ کام شروع ہوا ہے میں مسلسل اس دباؤ میں ہوں کہ بے شمار لوگ میرے پاس ویسے ہی آ جاتے ہیں اور میں اپنا دروازہ بند نہیں کرتا ان کے لیے۔ آپ میں سے کوئی آئے گا اور میرے پاس آ کے مجھ سے کہے گا جی میں اس سارے معاملے میں میری مدد کرے، تو میں نے چونکہ خود کو اس کام کے لیے وقف کیا ہے۔ جب آپ کسی کام کو وقف کر دیتے ہیں اپنے آپ کو تو اس میں پھر آپ کے لیے گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں پہ 2 ہفتے پہلے اس فاؤنڈیشن کے گیٹ پہ میں نے پنڈی جانا تھا اپنی ایک کزن کی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے، شام کو شادی تھی اور وہ دن تھا، میں جمعہ اور ہفتہ بیٹھتا ہوں صرف، تو وہ دن تھا ہفتے کا، اور میں نے بتایا دفتر میں اپنے بچوں کو جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں یہاں کہ میں نے شادی پہ جانا ہے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کل چلے جائیں آپ۔ تو میں نے کہا بچے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں چھٹی کس سے مانگوں؟ میں نے شادی سے تو چھٹی نہیں لینی، نہ آپ سے لینی ہے، کام تو میں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ تو اگر میں نے اس میں آج چھٹی کر دی تو وہ 25-30 بچے ہیں جو آج میرا انتظار کر رہے ہیں، جن کو یہ امید ہے کہ میں ان کی بات سنوں گا، تو بڑا مجھے عجیب لگتا ہے کہ لوگ بالکل یہ توقع وابستہ کر لیتے ہیں ایک دم سے کہ جیسا کوئی جادو کر دیں گے اور میری صلح ہو جائے گی۔ اور یہ جو ایک جادوگری ہے یہ منت سماجت پہ ہے۔ آپ لوگوں کو وہ کام جو آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنی میاں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے اگر اس کے ساتھ ایک صلح والے پروسیس میں داخل ہو جائیں کسی کی مدد کے بغیر، تو پھر بھی صلح ہی ہونی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں مل رہے ہمیں اس میں ایک رکاوٹ ہے کہ ہم نے خود کو صلح کے لیے آفر نہیں کرنا، سوری نہیں کہنا۔ میرے بچے، میں نے ہر لوگوں سے پوچھا ہے، ساری ماؤں سے پوچھا ہے، ہر باپ سے پوچھا ہے کہ جب آپ کا آپس میں تکرار ہوتی ہے تو آپ شاؤٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، بری بری باتیں کرتے ہیں میاں بیوی، تو کیا آپ کے بچے گھر میں ان کو آواز جاتی ہے اس بات کی؟ آپ کی گالی گلوچ سنتے ہیں؟ تو آپ جیسی بیٹیاں جو ہوتی ہیں ساتھ، تو وہ ایک دم کہتی ہیں جی محلے والے بھی سنتے ہیں، یہ تو بہت اونچا بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، میری بے عزتی کرتا ہے، تو سارا محلہ سنتا ہے، ارد گرد کے لوگ سنتے ہیں۔ تو 100% لوگوں سے جب میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس بات پہ شرمندگی ہوتی ہے، تو دونوں کہتے ہیں جی بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا ٹریجڈی ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ کو شرمندگی ہوتی ہے وہ کام کر کے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کی کسی بچے کو گھور کے دیکھوں سڑک پہ، خدا نخواستہ اس کو میں دھکا دے کے پیچھے کر دوں بچے کو، تو آپ کا دل چاہے گا آپ میرا منہ نوچ لیں۔ لیکن وہ میاں بیوی جو لڑ رہے ہیں آپس میں، وہ اپنے ہی بچوں کا، اپنی ہی اولاد کا قیمے والی مشین میں قیمہ کر رہے ہیں۔ 45 سال میں میرا ایک تجسس تھا، میرا ایک شوق تھا پوچھنے کا لوگوں سے کہ لوگ جرائم کیوں کرتے ہیں، کیونکہ میرا شعبہ یہی تھا، کرمنل سائڈ پہ میں وکالت بھی کرتا تھا، پھر جج بھی ایسے ہی تھا۔ کوئی 90% سے زیادہ لوگوں کو میں پوچھتا تھا جب، تو رزلٹ میں یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ جو کرمنل ہیں، جرائم پیشہ بچے ہیں، لوگ ہیں، اور منشیات والے خاص طور پہ جو بچے ہیں، اور وہ جو دہشت گردی کے مقدموں میں پکڑے ہوئے بچے ہیں، ان میں سے 90%، 100 میں سے 90 بچے بروکن فیملی کے بچے۔ اور یہ بہت آسان ہے اس بات کو سمجھنا، بچے کو صرف ماں نہیں پال سکتی، بچے کو صرف باپ بھی نہیں پال سکتا۔ یہ قدرت نے جو نظام میں ایک نیچر کا ایک حصہ ہے، دنیا کی کوئی عورت سوائے ایک ایکسیپشن ہے کائنات میں، حضرت مریم کی، باپ کے بغیر بچہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دونوں کو مل کے ایک بچہ بنانا پڑتا ہے، جب دونوں کی ایک کامن پروجیکٹ ہے، اس کو چلانے کے لیے، اس کو آگے لے کے جانے کے لیے 2 بیٹریوں کی ضرورت ہے۔ کئی موبائل فون، کئی آپ کے گھر میں یہ ریموٹ کنٹرول یہ پڑے ہوئے ہیں، ٹی وی کے، اے سی کے، ان میں 2 سیل پڑتے ہیں۔ ایک سیل اس میں نہ ہو تو یہ کام نہیں کرتا۔
یہ جو اولاد کی پرورش ہے اس میں دونوں سیل چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی نہیں ہوتا تو اس میں اللہ میاں صبر دیتا ہے. مجھے اپنے والد صاحب کے ساتھ بے تحاشا اٹیچمنٹ تھی، اور ان کو جب کینسر ڈائگنوز ہوا تو ان کے بارے میں تو ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ ان کے اتنے دن کی زندگی باقی ہے. تو 3-4 میرے کلاس فیلو دوست ڈاکٹر تھے جو میرا دھیان رکھتے تھے ہر وقت کہ والد صاحب گئے تو یہ بھی چلا جائے گا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اللہ میاں کے پاس جو نظام ہے اس میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو باقیوں کو صبر آ جاتا ہے. بے تحاشا رونے والے بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اسپاؤس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے روتی ہوئی ماؤں کو میں نے دیکھا کہ کچھ عرصے میں اللہ میاں صبر اس کو ہیل کر دیتا ہے زخم. لیکن یہ جو میاں بیوی کے درمیان کلیش والا زخم ہے یہ ہیل نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ یہ شعبہ سارا جو بات کرنے کا یہ شاہ جی کا تھا یا ڈاکٹر صاحبہ کا تھا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم یہ پروجیکٹ کیا ہے اور کیوں ہے، کیسے چل رہا ہے. لیکن یہ چونکہ میرا روز کا ایکسپیرینس ہے، مجھے یہ بتانا بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. لوگ بہت پریشانی میں یہ سوال کرتے ہیں. میرا ہر آنے والے نئے کپل کے پاس 25% ٹائم ڈاکٹر صاحبہ خرچ ہوتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بچوں یہ فری کام ہے. لوگ مانتے نہیں، لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، یقین نہیں آتا، سوچتے ہیں کوئی پھندا ہونا ہے پیچھے، جیسا پتہ نہیں کل کو کیا کریں گے، پیسے مانگ لیں گے ہم سے، ان کو کوئی فائدہ ہوگا اس کام کو کرنے کا. بڑا ہی مشکل کام ہے لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ بالکل فری میں ہے. اور اس میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو لنگر ہوتا ہے یہ فری میں ہوتا ہے، اس کے پیسے نہیں ہوتے. کہیں بھی آپ دیکھیں لنگر بٹ رہا ہے تو وہ فری میں ہے. تو لنگر قسمت والے کو ہی ملتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ میری سروس فری موجود ہے، ہم یہاں سے فاؤنڈیشن کی طرف سے وقتاً فوقتاً اس کو پراپیگیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ مفت میں کام کر رہے ہیں، پھر بھی لوگوں کو بیچاروں کو زیادہ وہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. تو اس کی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آتے ہیں لوگ، شاید قدرت ان کے لیے کوئی راستہ بناتی ہے. پہلے کسی کی دعا قبول ہوتی، کسی آپ کی دعا نہیں قبول ہوتی، بعض اوقات جھگڑالو لوگوں کی دعا نہیں شاید قبول ہوتی، آپ کی اولاد کی دعا قبول ہوتی. 3 سال کا آپ کا بچہ ماہرین نفسیات کے مطابق باقاعدہ آپ کے جھگڑوں پہ اپنا ری ایکشن شو کرتا ہے، سہم جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے، بچے بات نہیں کرتے. اور یہ جو 3 سال کا بچہ آپ کا اس ساری مشکل کو دیکھتا ہے اور اس میں سے اس کی پرورش ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے زندگی میں، تو آج اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ماں باپ آتے ہیں کہ بچی کی عمر 35 سال ہو گئی ہے، شادی نہیں کرتی. بچے ہمارے شادیوں کے لیے تیار نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گھر میں اس رشتے کو جس حالت میں دیکھا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ دیکھیے ایک بڑی مزے کی بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس میں آپ کو بہت بڑا لیسن ہے اس میں، کہ ہم لوگ جو میاں بیوی کو جانتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک خاتون جو بیٹھی ہوئی یہاں پہ، اس نے میاں اگر کوئی دیکھا ہے اپنی زندگی میں تو وہ صرف اپنا باپ دیکھا ہے، اور اگر بیوی دیکھی ہے تو اپنی ماں دیکھی ہے. باقی جو آپ نے میاں بیوی دیکھے ہیں، چاہے آپ کے سگے بہن بھائیوں کے اسپاؤس ہیں، ان کو آپ نے اپنے ڈرائنگ روم میں دیکھا ہے. آپ دونوں میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ تو تکار ہو رہی ہو اور سارا محلہ سن رہا ہو، لیکن دروازے پہ نوک ہو تو آپ ایک دم اپنا حلیہ درست کر کے ڈرائنگ روم میں آ جاتے. سب سے بڑا پرابلم اس رشتے کو جو خراب کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی دوسرے کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. آپ سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہو، اپنے گھر کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے. کسی کو یہ نہیں بتاتی کہ کس مصیبت میں ہے میری زندگی. لہٰذا دوسرا یہ سمجھتے ہیں آئیڈیل ہے. جو ہی وہ آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ کی میز سج جاتی ہے، آپ اس کی خاطر مدارت کرنا شروع کر دیتے ہو. کبھی نہیں دیکھا آپ نے کہ اس کی اپنی زندگی کیسے ہے. ہم نے اب یہ شروع کیا ہے کہ میں اب لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد کے جو بہت ہی زیادہ آپ کے
اعتماد والے لوگ ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، ان سے ضرور سوال کریں کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. اور اگر آپ کا کوئی دوست جو آپ کے ساتھ بے تکلفی میں آپ کو بتا سکے تو مجھے یقین ہے، اور یہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے آ کے، کہ سر جب ہم نے پوچھا ہے تو اس کے بعد ہماری صلح ہو گئی اور ہم سجدے میں چلے گئے. یہاں میرے پاس بچیاں آتی ہیں، بلیڈ سے ناک کاٹ دیا خاوند، کان کٹا ہوا ہے، سارے بال کاٹ دیے. آپ سوچو کہ وہ بچیاں میرے پاس آ کے مجھے یہ کہیں کہ سر میری صلح کرا دیں. اور جب وہ یہ بات لکھ کے دے دیتی ہیں مجھے، اور پھر ان کے خاوند کو بلاتا ہوں، تو پتہ نہیں اللہ میاں کی طرف سے اس میں مجھے دعا ہے کسی کی کہ وہ پھر اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے مجھے جواب دینا. جو میں نے شروع میں آپ کو کہا نا کہ مجھے بتانا چاہیے ہر آدمی کو کہ اگر میری بیوی مجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے تو مجھے کیا پرابلم. تو جب وہ لوگ آتے ہیں میرے پاس بیٹھتے ہیں آ کے اور ان سے بات چیت ہوتی ہے تو دو چیزیں بہت زیادہ واضح طور پر سامنے آئی ہیں. ایک یہ کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی بریک فیل ہے. جب ہم بات کرتے ہیں غصے میں آتے ہیں تو غصے میں ہم اپنی بریک نہیں لگا سکتے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں پہ بریک لگانا چاہیے ہمیں. اگر آپ کو ایک مرسیڈیز گاڑی دی جائے برانڈ نیو، اس میں بریک نہیں ہو اور آپ کے بچے اولاد سامنے کھڑی ہو سڑک پہ اور آپ کو کہیں لے جاؤ چلا کے، تو آپ اس گاڑی کو چلائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ فیل بریک میں، جانتے ہوئے کہ مجھے غصہ آتا ہے، جانتے ہوئے میں شاؤٹ کرتی ہوں، جانتے ہوئے میں مارتا ہوں اپنی بیوی کو، اور پھر پچھتاتے ہیں لوگ. یہ جو بیٹی بیٹھی ہے اس کا خاوند آ کے روتا ہے میرے پاس، سر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں اسے جھگڑا کرتا ہوں. تو اب اس نے خود ہی آپ کو بتا دیا. تو یہ بریک ٹھیک کرتا ہوں میں ایک مستری ہوں، آپ اس طرح سمجھ لو کہ میں آپ لوگوں کے جو غصے والے بریک ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہوں. لیکن میرا جو علم ہے اس کو ٹھیک کرنے کا وہ محدود ہے. میں آپ کی بریک کو صاف کر سکتا ہوں برش کے ساتھ، اسپرٹ کے ساتھ، پیٹرول کے ساتھ، کہ یہ ٹھیک بریک لگے. بعض لوگوں کی بریک کا یہ پرابلم ہے کہ اس کے اندر کوئی نیا پرزہ پڑنے والا ہوتا ہے، اس کی کمپلیکیشن ہوتی ہے اس کے اندر کوئی. 100 میں سے 60 کیس ہمارے پاس ایسے ہیں آن ریکارڈ جن میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کپل سے یہ کہیں کہ دونوں میں سے ایک کو سیکیٹری کی مدد کی ضرورت ہے. ہم لوگ اپنے کڈنی کے پرابلم کو، ہارٹ کے پرابلم کو، لیور کے پرابلم کو، آنکھوں کی کمزوری کو، فلو کو لے کے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. کسی میں اتنی اخلاقی جرات نہیں ہے کہ اگر میری بریک نہیں لگ رہی مجھ سے، میں اپنی زبان پہ میرا کنٹرول نہیں ہو رہا، میرے ہاتھ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں ایک کمزور عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور وہ میرے بچوں کی ماں ہے، تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو، دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں سارے بچوں کو کہ آپ پڑھی لکھی ہوں بہت، اور یہاں پہ ایک حوریہ بیٹھی، جی بیٹا، اس وقت ہمارے پاس کوئی 25 سے 30 لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی اور ایم فل ہیں بچے. ہمارے پاس اس وقت پاکستان کی سول سروس سے، سپیریٹ سروس سے بے شمار بچے ہیں جن کے گھروں میں معاملات خراب ہیں. ہمارے پاس جو ایم اے بچے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. پڑھا لکھا ہونا بھی آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اپنی زندگی کیسے چلانی ہے. اگر آپ کی زندگی میں پرابلمز ہیں، اگر آپ کو رشتے نبھانے نہیں آتے، اگر آپ کو رشتے چلانے نہیں آتے، تو یہ رشتے آپ کی، جیسے شاہ جی نے کہا کہ آپ نے اس میں کوئی ماسٹرز نہیں کیا ہوا ہیومن ریلیشن شپ میں اور اپنے میٹریمونیل ریلیشن شپ میں، یہ سیکھنے کی بات ہے. آپ کا گھر میں ریفریجریٹر خراب ہو جائے تو میرا بیٹا آپ میں سے کوئی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا، چاہے ایم اے پاس ہو، چاہے پی ایچ ڈی ہو. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی مکینک کو بلانا پڑتا ہے. دیکھنے میں آپ کو مکینک بڑا برا لگتا ہے، اس کے کپڑے بڑے گندے لگتے ہیں، بدبودار آدمی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ، لیکن آپ کہتے ہیں آپ میرا فریج ٹھیک کر دیں، میرا اے سی ٹھیک کر دیں. وہ اپنے پیسے لے کے اس کو ٹھیک کر دیتا. تو میرے بچے، اس کے پاس، اس ان پڑھ آدمی کے پاس اس فریج کو ٹھیک کرنے کا ہنر ہے. اس کو سمجھو آپ.
کہ ہر کام کا ہنر ہر بندے کے پاس نہیں ہے. جو دونوں میاں بیوی لڑ رہے ہو اور لڑنا نہیں چاہتے ہو تو اس کا مطلب ہے دونوں میں سے دونوں کے پاس اس ہنر کی کمی ہے جو سیکھنے والی چیز ہے. اب میں جا رہا ہوں یونیورسٹیز میں، بھی ایک سوال کیا تھا کسی بہن نے کہ آپ کو بچوں کو یہ کہنا چاہیے جن کی شادیاں ہونے والی ان کو سمجھانا چاہیے. اب میں جا رہا ہوں یونیورسٹیز میں، ہر کالج میں، ایون ہائی اسکولز میں، کہ جہاں بچوں کو یہ کہوں کہ کل کو لڑ کے میرے پاس نہ آنا. ابھی آپ اس بات کو سمجھ لو کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے چلانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم چیزوں کو پریونٹیو میئرز لیں تو ڈاکٹر صاحبہ اس پہ بتا سکتی ہیں، پوری سائنس ہے کہ پریونشن ہی بہتر ہے. کیونکہ جو لڑکے آتے ہیں میرے پاس ان میں 2 پرابلمز بہت سنگین ہیں. لڑنے کے بعد اگر خدا نخواستہ آپ عدالت میں چلے جائیں تو وہاں وہ جو لکھا جاتا ہے عدالت کے مقدمے میں آپ کی طرف سے، جو میں نے پڑھے ہیں 45 سال تک، وہ نہایت بھیانک، گندے اور شرمناک الزامات ہوتے ہیں. آپ پڑھ کے دستخط نہیں کرتے اس کو. سیکریٹریٹ میں ایک بچی آئی میرے پاس جو اپنے بچے کو لینا چاہتی تھی اپنے خاوند سے. 2-3 تاریخوں پہ میں نے نوٹس کیا، پولیس کو بھیجا. وہ جو بندہ آیا تو وہ بھی سیکریٹریٹ میں سینئر پوسٹ پہ ملازم تھا. دونوں میاں بیوی پڑھے لکھے. تو میں نے ویسے ہی عادتاً ان سے کہا، جو میں بطور جج کہتا تھا کہ آپ پڑھے لکھے ہو تو بچوں کو میں کیا کروں، اس کا بچے تو میں آپ کے کاٹ کے نہیں دے سکتا. ایک طریقہ ہے میرے پاس کہ میں قانونی طور پہ مجاز ہوں بطور ہائی کورٹ جج کہ میں آپ کے بچے کو یتیم خانے میں داخل کرا دوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں سمجھوں کہ اس بچے کی بہبود میں اور اس کی ویلفیئر میں یہی ہے کہ آپ لڑاکو لوگوں کے پاس نہ رہے، اس بچے کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو رہی ہے، تو بیٹر ہے کہ میں یتیم خانے میں داخل کرا دیتا ہوں. تو میرے یہ کہنے سے بھی بہت سے ماں باپ کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسا کہ اگر ہم دونوں لڑیں گے تو ظاہر ہے بچہ ڈیمیج ہو رہا ہے. تو ان دونوں سے میں نے کہا کہ اب صلح کرو. تو وہ جو ہسبینڈ تھا اس کی ایک بہن بھی وکیل تھی اور وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی. تو جب میں نے کہا تو اس نے کہا، سر یہ میرا بھائی جو ہے یہ تو بہت ہی صلح والا آدمی ہے، جو ہی آپ کا نوٹس ملا ہے یہ گھر سے اپنا بچہ بھی لے آیا ہے اور بچے کا سارا سامان بھی لے آیا ہے. اٹیچی کیس باہر گاڑی میں پڑا ہے، ہم اس کو دینا چاہتے ہیں لیکن ایک پرابلم ہے. وہ میں نے کہا اس میں کیا پرابلم ہے، اب بچہ اس کے حوالے کرو، اس کو سامان دو. وہ بندہ بھی بڑا ریلیکس ہوا کہ یہ تو پرابلم ان کو کیا ہے. پرابلم یہ تھا کہ وہ جو کیس فائل کیا ہوا تھا اس بچی نے میرے پاس، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے خاوند کے پاس میرے اس بچے کا رہنا نہایت خطرناک ہے، یہ ہیروئن پیتا ہے، اس کے بری عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں، میرا بچہ اس کے پاس رہے گا تو تباہ ہو جائے گا. جب میں نے اس بچی سے پوچھا، پڑھی لکھی تھی، میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی. اس نے کہا جی ہماری 2 جوان بیٹیاں ہیں، میں سوچ نہیں سکتی کہ میں اپنی بیٹیوں کے باپ کے بارے میں یہ بکواس لکھوں. میں نے تو نہیں لکھا. میں نے اس کو دکھایا کہ تمہارے دستخط ہیں نیچے اور ساتھ تمہارا بیان حلفی لگاؤ. تم نے حلفاً کہا کہ جو میں نے لکھا ہے یہی ہے سارا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو وکیل صاحب تھے جو کھڑے تھے وہاں پہ، میں نے ان سے جب پوچھا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے اس بات پہ کہ آپ کی کلائنٹ کہہ رہی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہو اس میں. انہوں نے کہا نہیں جج صاحب آپ کو پتہ ہے یہ روایتی گراؤنڈز ہیں، اس میں اس طرح اپلائی کرنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے. تنسیخ نکاح کے دعووں میں اس طرح لکھ کے جمع کراتے ہیں کیس، خلا کے دعووں میں ایسی باتیں لکھتے ہیں، اور جب آپ کسی خاوند کے بارے میں یہ بات لکھ کے عدالت میں کیس کریں گے تو وہ جو جواب دعویٰ داخل کرے گا وہ آپ کا کچھ نہیں چھوڑے گا. اور جب میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا لکھا، دونوں شرمندہ ہیں، دونوں اپنی ہی نظروں سے گر جاتے ہیں. لیکن جو کارروائی عدالتوں میں ہو رہی ہے، جس کا میرے سے بڑا گواہ تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا زندگی میں کہ جس کی ساری زندگی ان چیزوں میں گزری. تو وہ جو لکھ کے دیا، اس سارے لکھے ہوئے کو، اس سارے پرابلم کو ہم نے مٹی کا تیل نہیں ڈالا، اس سے بھی کوئی بڑی وہ جو ہوتی ہے نا کوئی آگ کو بھڑکانے والی چیز اس پہ ڈال دی، اور وہ ایک گھر جو بالکل جڑ سکتا تھا وہ بہت زیادہ فاصلے پہ چلا گیا. دونوں خاندان فاصلے پہ چلے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی بیٹی اپنے خاوند کے ساتھ جھگڑا کر کے اپنے گھر آئی ہے تو ایک بہت بڑی پرابلم کا سامنا کرنی پڑتی ہے. آپ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی شادی ہوئی وہ چلی گئی، اکثر گھروں میں پیچھے اس کی بھابیاں آ گئیں، ان کے بھی بچے ہو گئے.
بعض بچیاں ہیں جن کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی، اب ان کے بھائیوں کے گھر ہیں، اب وہ آئیں واپس. اب جب بچی گھر آتی ہے ناراض ہو کے، میری بیٹی میرڈ ہے، وہ آئے گی خدا نہ خواستہ کبھی اس طرح ناراض ہو کے میں اس کو کان سے پکڑے کہ وہ چل اپنے گھر چھوڑ کے آؤں گا. اب یہ مسئلہ ہے کہ گھر میں جو خاوند کے ساتھ جھگڑا ہے، جو بہت ہی مصنوعی سا جھگڑا ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ مصنوعی جھگڑا کیسے ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ بات شیئر کروں. وہ مصنوعی جھگڑے جو ہیں اس کی بنیاد پہ جب وہ آتی ہے ماں باپ کے گھر، تو سب سے بڑا اس کا جو سائیکولوجیکل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی جگہ یہاں واپس کیسے بنانی ہے. اب وہاں اس کا وہ پرانا بیڈ روم بھی کوئی نہیں ہے، اب وہاں اس کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے، وہ کچن بھی اس کا وہ اپنا نہیں رہا، کیونکہ تو میرڈ ہے، اپنے گھر چلی گئی تھی شادی کر کے. اب وہ وہاں پہ اپنی جگہ بنانے کے لیے اپنے پیرنٹس کو، آپ یقین کرو، میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر آپ میں خدا نخواستہ خود کوئی بیٹھی ہوگی تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ 100% ایگزیجریٹ کرتی. یہاں ہم نے صلح کرائی ہے لوگوں کی، جب صلح ہو گئی میاں بیوی کی تو میری یہ عادت ہے کہ میں پیرنٹس کو ضرور بلاتا ہوں. ابھی تو میں نے نانی نانا اور دادی دادا کے نام ایک باقاعدہ ایک لیکچر بھی دیا ہے، اس کی بھی کوئی وجوہات ہیں بہت، کہ اگر ہم آپ کی صلح کراتے ہیں کسی کی تو اس میں جب تک آپ کے سسرال سے اور آپ کے والدین سے اس پہ مہر نہ لگے اور تصدیق نہ ہو، اس وقت تک بچے بات نہیں بنتی، وہ بیکار کی صلح ہے. ایسی صلح کو میں مصنوعی صلح کہتا ہوں، میں وہ نہیں کراتا. تو اس میں بچی کو جب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب صلح ہو گئی ہے تو ہم ایک منگاتے ہیں بھوکے خوبصورت سا اور تمہاری دوبارہ رخصتی کرتے ہیں، یہاں سے تالیاں بجا کے تمہیں بھیج دیتے ہیں. تو اس نے کہا جی میرے والدین نہیں مانتے. میں پریشان ہو گیا کہ کیسے دنیا کے وہ والدین ہیں، میں تو سوچ نہیں سکتا کہ ایسے والدین دنیا میں پیدا بھی ہو سکتے ہیں کہ جو بیوی بیٹی ان کی اپنے گھر جانا چاہتی ہے، خوشی سے رہنا چاہتی ہے، 2 سال سے عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں، اور وہ کہتی ہے میں نے جانا ہے، تو وہ کہتی ہے جی میرے ابا جی کو اور میری ماں کو آپ سمجھائیں. میرے لیے ناقابل یقین بات تھی، اس لیے کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا بطور فادر، مجھے کیسے یقین آئے کہ کوئی بندہ اپنی بیٹی کے راستے میں کھڑا ہو جائے کہ نہیں بیٹا میں نے نہیں تمہیں بسنے دینا. تو ان کو جب بلایا تو پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ 1 سے زیادہ کیس ہے. ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ آپ تو جیسا صلح کرا رہے ہیں، یہ جذباتی ہو رہی ہے بچی ہماری، وہ اس کو مار دیں گے. میں نے کہا کیسے مار دیں گے، یہ تو اپنی مرضی سے جا رہی ہے، بڑی خوشی سے جا رہی ہے، میاں بیوی میرے سامنے بیٹھ کے مجھے انہوں نے سیٹسفائی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو پرابلمز ہیں، وہ جو میرا پروسیس ہے، میں نے اس کے مطابق ان کے مسئلے کو، ان کے پچھلے سارے ایشوز کو ڈیلیٹ کر دی. میں خالی صلح میں بلیو نہیں کرتا، آپ معاف کر سکتے ہیں لیکن معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو سلیکٹ آل کر کے ڈیلیٹ اوکے کا بٹن دبانا پڑتا ہے. تو میں نے کہا اس کا آپس میں دونوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں جی مار دے گا. میں نے ڈیٹیلز پوچھی ان سے تو پتہ چلا کہ انہوں نے، بیٹی نے آ کے یہ بتایا کہ ایک دفعہ چھرا لے کے حملہ کیا، اس نے گولی مارنے لگا تھا، اور ایک دفعہ ساس نے پکڑ لیا اور اس نے مٹی کا تیل بھی ڈال دیا اس پہ، تو اس کی چیخو پکار پہ بچ گئی. اب میں نے اس بچی کو پھر دوبارہ سے علیحدہ میٹنگ کی اس کے ساتھ، تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اس بیچاری کے لیے پرابلم یہ تھا کہ اگر میں یہ پورٹریٹ پوری فلم نہیں کروں گی تو شاید میرے پیرنٹس جو ہیں وہ مجھے اپنے گھر میں وہ جگہ نہیں دیں گے. اب وہ بھائی خاص طور پہ جن کے گھر میں بیٹیاں آتی ہیں، بہنیں آتی ہیں، ان کو یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو یہ ملٹی ڈائمینشنل چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور یہ عدالتوں میں جانے سے زیادہ خراب ہوتے ہیں. یہ جو پروجیکٹ ہے آسک، یہ ایک واحد ابھی پاکستان میں ایک ہی ہمارا یہ ڈیزائن ہے اس کا، کہ جس میں ایک بندہ آ جاتا ہے صلح کرنے اور دوسرے کو میں بلا لیتا ہوں. تو جب دونوں کو بلا کے بٹھاتے ہیں تو صلح ہو جاتی ہے، ہونی ہوتی ہے. 10 سے زیادہ کیسز ایسے ہیں ہمارے پاس، 11 یا 12 کیس ہیں جس میں میں نے خود ماں باپ کو بلا کے کہا کہ ان کی ڈیورس ہونی چاہیے. یہ بالکل نہیں ہے کہ ہر شادی جو ہے وہ 100% صلح والی ہوتی ہے. کئی کپلز ہیں جن کو اکٹھے نہیں رہنا چاہیے. میں نے اگر کسی کی صلح نہیں کرائی، میں نے فیل کیا کہ اگر میں نے ان کی صلح کرا دی تو یا یہ بچی خودکشی کر لے گی، بچوں کو مار دے گی، خاوند کو مار دے گی، خاوند اس کو مار دے گی. تو ان کے درمیان جو کلیش ہے، ان کے درمیان جو پرابلم ہے، اس میں یہ زیادہ بہتر ہے ان کو علیحدہ کر دیا جائے. وہاں پہ ایک بہت بڑا پہاڑ میرے اوپر نازل ہو جاتا ہے مصیبت کا، کہ اکثر بچیاں جو ہیں وہ بیچاری والنریبل ہیں. اکثر بچیاں، ان کی امپاورمنٹ کوئی نہیں ہے، جاب ہی کوئی نہیں ہے.
اب کسی بچی سے یہ کہا جائے کہ تم طلاق لے لو تو اس بیچاری کی تو جان نکل جاتی ہے، میں جاؤں گی کہاں، جگہ ہے ہی نہیں کوئی۔ ایک بچی صبح 6 بجے یہاں چوکیدار سے جاتے ہوئے پوچھی آ کے بیٹھ گئی یہاں پہ، ایم اے پاس تھی اور ایک دفتر میں کلرک تھی، شادی کی پہلی رات خاوند نے طلاق دے دی، ماں باپ اس کے ہے نہیں تھے، تو وہ بیٹھی ہوئی تھی 6 بجے سے آ کے یہاں پہ۔ جب میں آیا تو پتہ چلا کہ جی وہ صبح 6 بجے سے بیٹھی ہوئی ہے ایک لڑکی۔ اس کو بلا کے پوچھا، اس نے کہا جی کہ وہ میرے خاوند نے مجھے پہلی رات طلاق دے دی، اس نے کہا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، بیوٹی پارلر والوں نے دھوکا کیا ہے، رشتہ کرانے والوں نے دھوکا کیا ہے، تمہاری تصویریں غلط دکھائی ہیں، تمہارا میک اپ غلط ہوا ہے، تمہارا قد بڑھا دیا انہوں نے یہ کر دیا ہے، میں تو بالکل فراڈ ہو گیا میرے ساتھ، اور باقاعدہ طلاق دے کے فارغ کر دیا۔ اس لڑکے کے والد سے بات کی، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خاندان میں یہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ ایک بچی سے آپ نے ارینجڈ میرج کی۔ وہ باپ بیچارہ پریشان ہوا، ایک سوئی گیس کے محکمے میں ملازم تھا، اس نے کہا جی واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے، میں نے بیٹے کو بہت ناراض ہوا ہوں کہ کیا کیا اس نے، لیکن وہ تیار ہی نہیں ہے اس کو رکھنے کے لیے۔ اس طرح کی شادیاں ہم بے جوڑ کرتے ہیں یہاں پہ۔ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ اس وقت جو کیس پینڈنگ ہے ہمارے پاس، اس میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو خود ہم اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں، عدالتوں میں جا کے بغیر پڑھے وہ دستخط کر دیتے ہیں دعووں پہ، جہاں بہت ہی ناگزیر ہو جاتا ہے کہ عدالت میں جانا ہے، خلا کا کیس کرنا ہے، بچوں کے خرچوں کا کیس کرنا ہے، تو وہ نہیں دیکھتے کہ اس میں لکھا کیا ہے، ہم کس آدمی پہ کیا الزام لگا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اتنے بڑے بڑے الزام لگا دیے کسی پہ تو صلح کیسے ہوگی؟ اس کیس میں جس کی میں نے آپ کو سیکریٹریٹ والے دونوں ملازم میاں بیوی کا بتایا، اس میں اس کی بہن جو وکیل تھی اس نے کہا سر یہ صلح ہو جائے گی تو یہ کیس ختم ہو جائے گا، لیکن میرے بھائی کی نوکری چلی جائے گی، ہمیں ماننا پڑے گا نا اس کا کیس صحیح ہے۔ اگر ہم یہ لکھ دیں گے کہ یہ اس کا دعویٰ ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم بچے اور سامان اس کے حوالے کر رہے ہیں، تو یہ تو اس بیچارے کی نوکری چلی جائے گی، 19 گریڈ کا افسر ہے یہ۔ تو بالکل اس کی بات درست تھی، اور ان کو پھر مجھے بلانا پڑا، پھر چیمبر میں بٹھا کے بہت لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی، وکلاء کے ساتھ مجھے ڈسکس کر کے ان کو اس مصیبت میں سے نکالنا پڑا جو ان کے لیے اپنی خود سختہ مصیبت تھی۔ شادی نہیں چلی، کوئی بات نہیں، اس عورت نے کہا، اس نے کہا جی ہم دونوں نہیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اب یہ بچہ اس کے پاس تھا، میں نے لوگوں سے کہا اس کو لے آؤ، اس کا خاوند بول پڑا، اس نے کہا کس کو تم نے کہا تھا کہ بچے کو لے آؤ؟ وہ 4-5 لوگوں کو اس نے نام بتایا، اس میں سے ایک بندہ میرے پاس نہیں آیا، ایک بندے کو اس نے کہا کہ وہ آیا تھا، اس نے کہا تمہارے پاس بچہ ٹھیک ہے، اس کو دے دیا تم نے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بچے ہمارے ہاں بہت زیادہ پرابلم ہے کہ صلح کرانے والے بعض اوقات اپنی اخلاص کے باوجود، اپنی خواہش کے باوجود، جانچ نہ ہونے کی وجہ سے معاملات کو خراب کرتے ہیں۔ کتنے ہی کیس ہیں ہمارے پاس کہ جو صلح کرانے والا بندہ ہے، اس بیچارے کی غلطی کی وجہ سے، اس کے جذباتی ہونے کی وجہ سے وہ صلح جو ہے وہ دور چلا گیا، فاصلہ بڑھ گیا آپس میں۔ سگے تایا جی ایک ہمارے پاس آئے، دونوں میاں بیوی اتفاق سے لیفٹیننٹ کرنل تھے، دونوں ڈاکٹر، تو تایا جی کی وجہ سے عدالت میں کیس چلا گیا، اور ان کو اپنا بچہ جو ہے وہ 2.5 سال کے بعد انہوں نے دیکھا موصوف نے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کے درمیان، تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، دونوں اتنے پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، مجھے کچھ کہنا بھی نہیں پڑا، آپ کی صلح ہو گئی۔ انہوں نے بتایا جی کہ تایا جی آئے تھے میرے پاس، وہ جو مرد تھا، تو میرے تایا جی نے پوچھا مجھ سے اور آ کے مجھے بہت میری بے عزتی کی، وہ بڑے ظالم آدمی ہیں تایا جی، کہ تم نے اپنی بیوی کو مارا ہے۔ تو وہ چلی گئی ناراض ہو کے اپنی ماں کے پاس، تم بڑے غلط آدمی ہو۔ تو میں نے قسمیں کھائیں کہ میں کیسے مار سکتا ہوں، یونیفارم آفیسر ہے اور میں پاگل ہوں کہ میں اس کو ماروں گا۔ چھوٹی موٹی ہماری تلخی ہوئی، میں چلا گیا کام پہ، پیچھے سے وہ گاڑی لے کے چلی گئی، میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو تمہاری ساس نے بتایا ہے کہ تم نے اس کو مار کے نکال دی۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پھر برداشت نہیں ہوا، پھر میں نے اپنی ساس کو 2-4 گالیاں تایا جی کے سامنے دے دی کہ جی اسی کی وجہ سے سارا فساد ہے، ورنہ ہمارا تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، یہ وہی کرتی ہے جو کرتی ہے۔ تو آپ جا کے پوچھیں میری بیوی سے، اگر وہ یہ کہے تو عدالت میں اس نے کیس کیا ہوا ہے خلا کا، تو میں جا کے بیان دے کے خلا کر دیتا ہوں، میں اس کے حق میں بیان دے دیتا ہوں، میں بچے بھی اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے پاس ہیں دونوں، لیکن میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اب تایا جی واپس گئی، تایا جی نے اپنی اس بہو کو بلایا اور اس کی ساس کے سامنے اس سے پوچھا، ہاں بیٹا
اس نے تمہیں مارا تھا؟ کہاں مارا تھا مجھے بتاؤ۔ اب وہ تایا جی بڑے مخلص آدمی ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ گھر بس جائے، اور ابھی عدالت میں کیس نہیں تھا، ابھی شروع میں جھگڑا ہوا، یہ پہلے ہفتے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے مارا تو نہیں تھا، بس گالم گلوچ ہوئی تھی ہماری، میں نے بھی اس کو انگریزی میں گالیاں دیں، اس نے بھی مجھے گالیاں دیں، پھر میں نے کہا خامخواہ بات بڑھ جائے گی، میں گھر آ گئی اپنے۔ اس نے کہا اس کی ساس کو کہ بی بی آپ نے مجھے پرسوں بیٹھ کے یہیں اسی جگہ پہ کیا بتایا تھا کہ مار کے گھر سے نکال دیا، تو آپ نے جھوٹ بولا میرے ساتھ۔ تو وہ کہتا ہے اس نے کوئی جواب تو نہیں دیا، لیکن اس کی بیوی نے بتایا جو میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اماں شرمندہ ہوئی کچھ۔ تو تایا جی ایک دم بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا کہ سارے فساد کی جڑ تم ہو، اور وہ جو 4-5 گالیاں میرے خاوند نے میری ماں کو دی تھیں وہ ریپیٹ کی انہوں نے، وہ صحیح گالیاں دیتا ہے تمہیں۔ اب وہ محترمہ نے کیا کیا کہ اگلے دن صبح ایک عدالت میں جا کے خلا کا کیس دائر کروا دیا۔ ان کی ایگو کا مسئلہ آ گیا کہ یہ میں تو شرمندہ ہو گئی ہوں، ذلیل ہو گئی ہوں، حالانکہ سارا فالٹ اس خاتون کا تھا۔ انہوں نے، لیکن اگر ہم گہرائی میں جا کے دیکھیں، اس کی ماں کی نظر سے دیکھیں، تو پتہ نہیں اس کا یہ فالٹ بھی نہیں تھا۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے فالٹس کو، اپنی غلطیوں کو اس نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری بات یہ بچے کہ ہم سارے اپنی زندگیوں کو جو خراب کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم سارے، آپ میں سے انگریزی کتنی بچیاں سمجھتی ہیں؟ ساری انگریزی، چھوٹی چھوٹی انگریزی جو عام زندگی میں ہوتی ہے، عام الفاظ۔ بیٹا ہم سارے لوگ بدقسمتی سے، جو میری زندگی کا تجربہ ہے، ہم ری ایکٹ کرتے ہیں ہر بات میں۔ 2 لفظ ہیں انگریزی میں، ایک ہے ری ایکٹ، ایک ہے رسپونڈ۔ میرے بچے اگر ان دونوں لفظوں کا فرق سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جو رسپونڈ کرتا ہے اس کی لڑائی نہیں ہوتی، جو ری ایکٹ کرتا ہے اس کی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو جو مثال دی ہے ابھی ایک کیس میں، جو بالکل زندہ سلامت کیس موجود ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، جس میں وہ تایا جی کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، اس میں ری ایکشن ہے۔ ری ایکشن کہاں سے آتا ہے؟ ری ایکشن آتا ہے ہماری ایگو سے۔ ایگو ایک بہت ہی بڑا سبجیکٹ ہے، اور آپ میں سے کوئی ایگو کو سمجھنا اور پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ایک پورا لمبا سیشن ہمیں کرنا پڑے گا بتانے کے لیے کہ ایگو کیا ہے۔ ایگو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں، بس یہی بات ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ جو میں نے کہہ دیا، جو میں نے سوچ لیا وہ صحیح ہے، باقی سب کچھ غلط ہے۔ ایگو ایک اژدہا ہے جو ہمارے سروں پہ بیٹھا ہے، اور 2 لوگ آپس میں نہیں لڑتے۔ میرے سامنے جو میاں بیوی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، ان بد نصیبوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے سیکھا ہے ایگو کو دیکھنا، اس کے لیے بہت سفر کیا میں نے زندگی میں، میں نے لمبا ایک عرصہ گزارا ہے اس کو سیکھنے کے لیے۔ مجھے وہ ایگو کے اژدہے نظر آتے ہیں سروں پہ بیٹھے ہوئے، 2 اژدہے لڑتے ہیں، میاں بیوی نہیں لڑتے، سمجھتے یہی ہیں کم بخت کہ ہم لڑ رہے ہیں، محلے والے بھی یہی سمجھتے ہیں یہ دونوں لڑ رہے ہیں، بچے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ میرے پاس بیٹھ کے یہ کہتے ہیں ہم نے صلح کرنی ہے، تو ان کی لڑائی خاک ہے۔ یہ کوئی انڈیا پاکستان کی لڑائی ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ دشمنی اور اختلاف میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر ہمیں رسپونڈ کا اور ایکشن کا نہیں پتہ تو ہمیں دشمنی اور اختلاف کا بھی نہیں پتہ۔ آپ کی کیوں لڑائی جھگڑا ہے؟ گھر میں کوئی دشمنیاں ہیں؟ کسی نے مرڈر کیا ہوا ہے کسی کا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات بڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑے اختلاف جو ہیں وہ جب باقی لوگوں کے ہاتھ میں آتے ہیں، کتنے ایک بزرگ ہمارے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے اپنی بھانجی کی صلح نہیں کرائی۔ ماما جی تھے، انہوں نے کہا جی میں نے اس کو صلح کراتا، لیکن یہ بڑی خود سر لڑکی ہے، اپنی بھانجی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی صلح ہو رہی ہے، یہ بڑی خود سر ہے۔ ایک دن میں آیا تھا گرمی میں اس کے گھر، تو یہ باہر سے کالج سے آئی، میں نے اس سے پانی مانگا، اس نے مجھے پانی نہیں دیا، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تو ہم نے اس کا انالیسز کیا، تو وہ ماموں نے جو بات بتائی وہ 12 سال پرانی بات تھی، اس کی شادی سے پہلے کی۔ وہ 12 سال پرانی بات ماما جی نے ذہن میں رکھی، اور جب اس کی صلح کی بات ہو رہی ہے تو اپنا غصہ یہاں آ کے نکال دی۔ اب دیکھیں نا، یہ ہماری ری ایکشنز ہیں، ہماری توقعات ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، کہ یہ جو میں کہوں بس وہ مان جائے چپ کر کے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے شاہ جی نے کہا ہے کہ ہر بندے کی اپنی پرسنالٹی ہے، آپ کا اپنا مزاج ہے، دوسرے کا اپنا مزاج ہے۔ ان دونوں مزاجوں کو سمجھنے کے لیے، اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس پروجیکٹ کے ذریعے اپنے لیے نہیں، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے
جہاں جہاں آپ سمجھیں کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں اور ان کا میاں بیوی کا آپس میں کوئی معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا، تو آپ بلا تکلف ہمیں کانٹیکٹ کریں اور پھر آ کے دیکھیں، ان کے ساتھ آ جائیں آپ بے شک. اب دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے ان کی کوشش کرتے ہیں. ہر کوشش کامیاب نہیں ہوتی، لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کوئی فائل بند بھی نہیں کرتے. یہ جو امید ہے ہماری، یہ چلتی رہتی ہے. ایک بچی کا فون آیا انگلینڈ کے ایک ہاسپٹل سے کہ مجھے کینسر ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے، خاوند چھوڑ کے چلا گیا، طلاق کا نوٹس بھیج دیا اس نے، اور وہ انگلینڈ کے ایک دوسرے شہر میں رہتا ہے. اور مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بچہ چونکہ اس کا ہے تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ لکھ کے دو کہ دونوں میں سے ایک کی جان بچانی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب میری سرجری نہیں ہو رہی، اب خاوند ناراض ہے، تو اس کو آپ کسی طرح سے میری مدد کریں، میں نے آپ کا پروگرام دیکھا ہے. اب وہ انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی، اس کے خاوند سے بات ہوئی. میں اپنی زندگی کی بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں کہ اگلے دن وہ بچہ وہاں پہ تھا ہاسپٹل میں. اور یہ جو ایفرٹ ہے انسانی جو ہے، اس کے اندر آپ زندگی میں کوئی کام اخلاص سے کر کے دیکھ لو، اس میں فیلئر نہیں ہے. آپ مجھے ایکسیپشن بتا دو کہ آپ نے کام اخلاص سے کیا اور اس میں آپ فیل ہو گئے، نہیں ہوتا. آپ اخلاص سے کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اب میں بہت سی باتیں یہیں پہ چھوڑ کے ان کو دفن کر رہا ہوں، کیونکہ آگے ہم نے 3 سیشن اور کرنے ہیں. آپ کے ہسبینڈس کے ساتھ بات کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے آپ دونوں سے بات کرنی ہے تیسرے سیشن میں، اور اس کے بعد آپ کے جو ساس سسر ہیں ان سے بات کرنی. تو ان سب کے ساتھ بھی اسی طرح ہم نے بیٹھ کے ایک ڈائلاگ کرنا ہے. اس میں سے اگر کوئی کام مفید بات نکل آئے گی تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. آپ کو اگر میری کسی بات کی سمجھ آئی میرے بچے، تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور اگر آپ کو مل کے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ایسا ہے کہ جو ڈویبل ہے، اس کی جو ساخت ہے، اس کے اندر جو میں انا کی، جو ایگو کی مینجمنٹ کا کام کرتا ہوں، جو مستریوں والا کام کرتا ہوں، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کو ہو سکتا ہے، آپ کے اسپاؤس کو ہو سکتا ہے، آپ کے بچوں کو ہو سکتا ہے. ایک بچی نے 12 سال کی بچی نے میرے سامنے مجھے بیٹھ کے کہا کہ میں نے اپنے اسکول کی بچیوں کا انٹرویو کیا ہے، میری ماں کی غلطی سے طلاق ہوئی تھی. اسے 10-12 سال کی بچی ہے. تو میں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ماں کے تو طوطے اڑ کے بیچاری کی. اس نے کہا جی میں نے اس بچی کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی ساری، اور یہ آج مجھے بلیم کر رہی ہے آپ کے سامنے بیٹھی. میں اس کو صبح اسکول سے اٹھا لوں گی. اور میں نے کہا اس میں اس کا کیا قصور ہے، یہ بچہ ہے. اس نے کہتی ہے میں نے ساری سہیلیوں سے پوچھا ہے، وہ ساری کہتی ہیں ہمارے ماں باپ لڑتے ہیں، اور جو وہ بتاتی ہیں ماں باپ کیسے لڑتے ہیں، میری ماں کا تو اتنا جھگڑا ہی نہیں ہوا، اور میری ماں نے عدالت میں جا کے طلاق لی ہوئی ہے. تو میں تو صحیح بلیم کر رہی ہوں اسے، اس نے میرا باپ چھین لیا مجھ سے. تو بچے یہ اتنی ملٹی ڈائمینشنل یہ ساری ڈسکشن ہے کہ اس کے اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ جس کے لیے آپ کو ایک دن پورا چاہیے ورکشاپ کرنے کے لیے. کئی دن ہمیں اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے. ہمارے پاس آن لائن یہ فیسیلیٹی ہے، آپ ہمیں جب فون کرتی ہیں، کال کرتی ہیں، تو ہم ڈائریکٹ آپ سے بات کر سکتے ہیں. کوئی ویڈیو کال ہم کر لیتے ہیں، آڈیو کال ہماری ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہوتا صرف 2 دن کے لیے، کیونکہ اگر میں 2 دن سے زیادہ یہ کام کروں گا تو پھر شاید میں جلدی فوت ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ بہت دکھ دینے والا کام ہے. بچے میرا بچے یہ بہت ہی زیادہ دکھی کرنے والا کام. آپ لوگوں کے لیے شاید یہ ایک آسان سا معاملہ ہوگا کہ میں بیٹھتا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں صلح کر لوں. میں ایسے نہیں کہتا. جب تک میرے اس کے اندر سے وہ پورا جذبہ اور آنسو شامل نہیں ہوتے، صلح نہیں ہوتی. اور آپ کسی کے لیے بھی یہ ٹرائی کر کے دیکھ لو، اپنے گھر میں ہو جائے گی صلح. ہونے کسی کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ساتھ کر لو یہ فیصلہ کہ میں نے اخلاص کے ساتھ اپنے خاوند سے صلح کرنا. بچے تھوڑی سی کوشش تھی. ابھی آپ کے خاوند آئیں گے، ان کو میں بتاؤں گا کتنی خرابیاں ہیں ان لوگوں میں، کتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ جو ایک پرسنالٹی ڈفرینس کو انڈیا پاکستان کی جنگ بنا دیتے ہیں. اپنے بچوں کو میں نے کہا نا قیمے والی مشین میں ڈال کے قیمہ کرتے ہیں. ان کو بڑی محبت کا دعویٰ ہوتا ہے، بچوں سے کوئی محبت نہیں. جو میاں بیوی لڑ رہے ہیں، جو عدالتوں میں ہیں، جن کے آپس میں اختلافات ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، میرے بچے وہ اپنے اولاد سے محبت نہیں کر رہے. میرے پاس ثبوت ہیں اس کے کہ وہ محبت نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے لڑنے کی. جنہوں نے مجھے آ کے وجہ بتائی 10 لوگوں کی، 12 لوگوں کی، میں نے طلاق کروا دی. میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو بچے، آپ طلاق لے لیں. لیکن آپ کو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ جو آپ کے خیال میں آپ کی ایفرٹ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر کہیں آپ کو لگے کہ آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی،
تو میں ہوں یہاں پہ، میرے پاس بھیج دیں، میں دعا ہی کر سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں کہ ہو جائے۔ کوئی سوال بہت ضروری ہے تو کر لیجئے پلیز آپ۔ بچے رسپونڈ کا یہ ہوتا ہے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس گیا بچہ، تو اس نے کہا کہ ایک لڑکی ہے وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، ہم نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تو ایک دم سے تلواریں سونت کے کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بچے نے اس سے بدتمیزی کی ہے، اس کی گردن اتار دینی چاہیے۔ تو رسپانس یہ آیا کہ نہیں، اس سے پوچھیں کہ یہ جو بات اس نے کی ہے یہ کر لے بے شک، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لڑکی جو ہے جس کا رہنا چاہتا ہے اس کا کوئی باپ، بھائی، ماموں، چاچا، تایا نہ ہو دنیا میں، یا کوئی اس کو کوئی معاشرے کا بندہ اس کو بیٹی نہ سمجھتا ہوا، کیونکہ جو یہ سمجھے گا، کیونکہ اس بچے نے یہ کہا جی کہ ہم دونوں رضامند ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر آپ کی بہن اور بیٹی کسی کے ساتھ جا کے رہے تو آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں مار دوں گا۔ تو انہوں نے کہا یہاں تو پورا معاشرہ مار دے گا آپ کو، یہ تو بہت غلط اور گندی بات کر رہے ہو آپ۔ تو یہ رسپانس ہے، اس کا جو ریئیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مار دو پکڑ کے۔ ہم بچوں کی بات کو ریئیکٹ کر رہے ہیں روز، آپ رسپانس نہیں دے رہے۔ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے رسپانس پہ بات کریں، وہی بچے آپ کے بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، وہی آپ کی بات سمجھ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ آپ خود رسپانس کو بہت اہمیت دیتے ہو، اپنے خاوند سے ایکسپیکٹ کرتی ہو آپ کی رسپانس دے، بات کریں میرے ساتھ بیٹھ کے، ڈائلاگ کریں، مکالمہ کریں۔ مکالمہ ختم ہو رہا ہے معاشرے میں سے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے دوبارہ سے اس کو رائج کریں۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جو وہ بات ہی نہیں سنتا، فٹافٹ دوائی لکھ کے فارغ کر دیتا ہے۔ آپ ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا مکالمہ کوئی نہیں ہے ہمارے سامنے، کہاں ہے؟ کلاس میں کوئی نہیں ہے، جج کا، وکیل کا مکالمہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مکالمہ ختم ہو گیا۔ جب ہم اپنے مکالمے کو واپس لے آئیں گے تو زندگی میں تو چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ کوئی اور سوال؟ بہت اچھے بچے، یہ سارے وہی بات جو پہلے آپ کی بہن نے کہی ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، اپنے دین کو پڑھنا چاہیے۔ سارے مذہب میں جس کا جو مذہب ہے اس کی کتاب کو پڑھیں۔ میرے پاس کرسچن بچے آتے ہیں تو ان کو میں ان کی بائبل میں سے آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہاڑی ایک ان کی دعا ہے جس میں وہ کہا ہے انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ جب قیامت والا دن ہوگا خدا کے نزدیک کون لوگ ہوں گے؟ تو اس میں ایک آیت یہ ہے، ایک جواب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے نزدیک ترین جو بندہ ہوگا جو صلح کرتا ہے اور صلح کراتا ہے۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ پہاڑی اس کا عنوان ہے، جس طرح ہماری سورۃ فاتحہ ہے اس طرح ان کی یہ ایک پوری سورت ہے، پہاڑی اس کو کہتے ہیں۔ تو بچے ہر مذہب میں ہر جگہ پہ لوگوں کو یہی تلقین کی گئی ہے، بچے مکالمہ کریں۔ اسٹڈی کرنا اور بات ہے، مکالمہ کریں۔ آپ پڑھ لیا نا آپ نے ایک حدیث، آپ اپنے خاوند کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ مکالمے کی صورت دیں اس کو۔ یہ دیکھیں جس کو ہم غصہ کہتے ہیں نا بچے، اس کو میں نے بہت اسٹڈی کیا ہے، کیونکہ یہ جو کچہریاں ہیں ساری، یہ جو عدالتیں ہیں، یہ سب غصے کا نتیجہ ہے لوگوں کا۔ بیٹا غصہ جو ہے، ہم سارے یہ کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا تھا، آپ بھی یہی کہتی ہو اپنے گھر میں مجھے غصہ آیا تھا۔ ایک بات آپ کہتے ہو میں غلط بات برداشت نہیں کرتی، بچے غلط بات ہی برداشت کرنی ہوتی۔ جو آپ کے لیے میں اچھی بات کہہ رہا ہوں آپ برداشت نہیں کر رہی، انجوائے کر رہی ہو اس کو۔ تو غلط بات کو برداشت کرنا جو ہے وہ بہادری ہے۔ غصہ جو ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا بچے، اتنی بڑی غلط فہمی ہے انسانی زندگی میں کہ غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ اگر آنے والی چیز ہو تو اپنے سے طاقتور پہ بھی آئے۔ بچے غصہ ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے۔ آپ کا باس آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کا باس آپ کو ہیوملیٹ کر رہا ہے، لیکن آپ کے گھر کی مجبوریاں ہیں، آپ اپنی جاب کر رہی ہو کسی جگہ پہ، لیکن اس کے مقابلے میں ذرا سی بات اپنے خاوند کی سننے کو تیار نہیں۔ یہاں میں آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں بیٹیوں کو کہ باہر سے آتی ہیں، اپنے گھر سے لے کے دفتر تک 100 لوگ بکواس کرنے والے ہیں، گھور کے دیکھنے والے ہیں، سیٹیاں بجانے والے ہیں، آ جاتی ہیں، بھول جاتی ہیں رستے میں کیا ہوا تھا، خیر خیریت سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، دفتر پہنچ کیوں خیر سے۔ لیکن دفتر کا کوئی بندہ اس کے مقابلے میں 1000 گنا چھوٹی بات کرے تو آگ لگ جاتی ہے اسے، وہ جائے گی اس کو نکال لو دفتر سے، یہ بہت گندا آدمی۔ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں غصہ وہاں زیادہ آتا ہے جہاں ہم توقع زیادہ کرتے ہیں، جہاں ہماری توقعات ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہاں پہ غصہ آتا ہے، ویسے غصہ آتا ہی نہیں۔ میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں میرے پاس، میں آپ کو ایک FIR دکھا سکتا ہوں جس میں ایک بندے نے چھوٹی سی گالی پہ بندے کا مرڈر کر دیا۔ تو اس کا جو باس تھا وہ بیٹ مین تھا ایک، تو اس کا میجر جو باس تھا وہ مجھے ملنے آیا، اس نے کہا جی میں اس کی فیس دینا چاہتا ہوں، یہ غریب آدمی ہے، سزائے موت ہو جائے گی اس کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں۔ تو وہ روتا تھا کہ میں نے اس کو ساری زندگی ماں اور بہن کی گالیاں دی ہیں، وہ چھوٹی سی گالی پہ اس نے بندہ مرڈر کر دیا، میں کتنا خوش نصیب ہوں بچ گیا اس کے ہاتھ سے، اس کو مجھے تو کئی سال پہلے قتل کر دینا چاہیے۔
بچے غصہ کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے خود اپنے اندر سے غصہ نکالنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی کمزور سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ خاوند بھی کمزور ہوتا ہے، بیوی بھی بہت کمزور ہوتی ہے، دونوں ولنریبل ہے ایک دوسرے کے لیے۔ خاوند جب بیوی کی منت سماجت کر رہا ہوتا ہے کہ تم میری ماں کو کھانا پکا دو، بچے بہت ہی ولنریبل ہوتا ہے، کیا کرے، خود تو اس کو پکانا نہیں آتا تو اس کو بیوی کو کہنا پڑتا ہے، ڈیپینڈنس ہے۔ تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی بجائے اگر آپ اس کو محبت میں کنورٹ کر دو، غصے والی بات ہے ہی نہیں، اور غصہ اگر آ گیا تو بس سمجھو کہ کیوں آیا ہے، اس کو اینالائز کرو۔ جی میرے بچے، یہ جو ایک لفظ ہوتا ہے انگریزی میں انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی، اور ایک ہوتا ہے انٹلیکچوئل سپیریئرٹی، دو انسانوں کے درمیان یہ فرق ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل سپیریئرٹی ہونی چاہیے، مثلا جج کی انٹلیکچوئل سپیریئرٹی ہونی چاہیے وکیل کے مقابلے میں تاکہ عدالت چلتی رہے۔ ٹیچر کی انٹلیکچوئل سپیریئرٹی ہونی چاہیے کلاس میں، تب کلاس چلتی ہے۔ اگر آپ کا ٹیچر آپ سے انٹلیکچولی انفیریئر ہے تو وہ کلاس نہیں چلتی، آپ سیکھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح سے بچے دونوں میاں بیوی میں سے دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے زیادہ پڑھا لکھا اور انٹلیکچولی سپیریئر کون ہے، اور اس کو اس بات کا نمبر دینے چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ بچے آپ دونوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ دیکھیے جہاں آپ نے کسی کو، وہ آپ کہہ رہے ہو نا بحث کرنا، وہ بحث نہیں ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں، جب بھی میں نے میاں بیوی کو دیکھا، میں نے خود دعوت دی ہے، میں ہوتا ہوں ریفری درمیان میں، میاں ادھر بیٹھا ہے، بیوی ادھر بیٹھی ہے، میں کہتا ہوں آپس میں بات کرو میرے سامنے۔ میرے بچے، میں نے کسی ایک کو 10 منٹ کے اندر نہیں دیکھا کہ لڑنا پڑے۔ ایک دم سے آپ لوگوں کی تیوری چڑھ جاتی ہے، ایک دم سے آپ ایک دوسرے کو غصے سے گھورنا شروع کر دیتے ہو، ذرا سی اس کی کسی بات پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ سارے مکالمہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو میں سیٹی بجا دیتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو تھوڑی ہی دیر میں کتنی ہی بچیاں ہیں آپ کی دوست جنہوں نے کہا جی ہماری صلح ہوگی، اس نے میری بات سن لی، بس صلح ہوگی۔ میں تو کتنے عرصے سے اس کو یہی بات کہنا چاہ رہی تھی، میں سمجھانا چاہ رہی تھی اس کو یہ بات، تو اس نے آج آپ کے سامنے سن لی ہے، بس اس کو سمجھ آ گئی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے میری بات ہی نہیں کبھی سنی۔ تو جب آپ لڑ کے بات کرو گے بچے، کوئی بھی نہیں سنے۔ آپ مجھ سے جس طرح سوال کر رہی ہو، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا کے مکالمہ اس طرح کرو، سوال پوچھو اس سے۔ بچے مکالمے کا کیا مطلب ہے؟ مکالمے کا مطلب واز نہیں ہے، مقابلے کا مطلب ڈائلاگ بھی نہیں ہے، مکالمے کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے کی بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر میں آپ کی بات سمجھنا چاہتا ہوں تو مجھے آپ سے مکالمہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ اس طرح سے ایک ریلیشن شپ میں جا کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں ہو جائیں گی، اور آپ میں سے جو بیٹھی ہیں ان کے لیے، اور جو آپ کی دوست ہیں سارے، اور آپ کے سارے رشتہ دار، جب بھی میاں بیوی ہمیں وزٹ کرنا چاہیں، اپوائنٹمنٹ لیں، آ جائیں، ہم ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگائیں۔ یہ کانٹیکٹ نمبر اسی پہ ہے، ابھی انہوں نے شیئر کیا تھا، دوبارہ کر دیتے ہیں۔ یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ نے ایک چھوٹا سا فارم ہے، وہ فل کرنا ہے۔ دونوں میاں بیوی آؤ میرے پاس، کوئی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے اپنے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا فریج نہیں ٹھیک کر سکتے، ہمیں مکینک کی ضرورت ہے۔ تو بچے جانا چاہیے مکینکس کے پاس، جانا چاہیے ڈاکٹرز کے پاس، اپنے آپ نہیں ٹھیک کر سکتے آپ۔ میرے بچے، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو گھروں میں دیکھا ہے کہ ہماری جو خواتین نہیں بھی جاب کر رہی، گھر کا کام کر رہی ہیں، میرا بیٹا وہ زیادہ کام کر رہی ہیں اپنے خاوند کے مقابلے میں، لیکن اس میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو کام کر رہی ہو، پورے کا پورا آپ کا کام، اس میں اس طرح کی اگر کوئی ساس ہے، کوئی نند ہے، تو اس کی 1-2 لوگوں کی اپوزیشن ہے۔ لیکن جو ہسبینڈ باہر کام کر رہا ہے بچے، اس کو پوری دنیا کی اپوزیشن، اس کے اوپر زیادہ پریشرز ہیں۔ ابھی ایک رکشے والا آیا ہوا تھا میرے پاس، تو اس کی بیوی، دونوں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس کی بیوی کو کہا، میں نے کہا جب وہ رکشے میں بیٹھتی ہو تو رکشے والے کی کتنی عزت کرتی ہو؟ کہتی جی کوئی نہیں کرتی۔ تو میں نے کہا اس کے ساتھ روز ہوتا ہے بیچارے کے ساتھ، یہ گھر آتا ہے اپنی عزت کے لیے، تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے، گپ لگانے کے لیے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے، باہر تو بیچارہ بس وہ بے عزتی ہوتا رہتا۔ کتنی نوکریاں ہیں جس میں لوگ انڈر پریشر کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان اپنے ہسبینڈس کا، اپنے اسپاؤس کا، اور خاص طور پہ جو بچیاں جاب پہ جاتی ہیں، ان سے جو گھر والے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ گھر کا کام بھی کرے، وہاں بچے بیٹیوں کے ساتھ مل کے، اگر سسرال میں رہتی ہے، اپنی جوائنٹ فیملی میں ہے، تو بالکل کلیئر ایک لائن لگانی چاہیے۔ میں آپ کے وہ جو آئیں گے ساس سسر، تو ان سے بات کروں گا کہ وہاں پہ ہیلپ لے لینی چاہیے، وہاں پہ آپ کو ملازم رکھ لینے چاہیے، نہ کہ آپ اسے کہیں کہ تم نوکری چھوڑ دو، اور اگر وہ چھوڑ دے گی تو پھر آپ کے لیے عذاب بن جائے گا، آپ اس کے، ہو سکتا ہے اس کے بچے کے لیے دودھ بھی نہ پرووائڈ کر سکیں۔ کتنی بچیاں یہاں آتی ہیں بیچاری روتی ہوئی کہ جی مجھے باہر آئس کریم والا آتا ہے، میری جٹھانی اپنے بچوں کو آئس کریم لے دیتی ہے، میں نہیں لے کے دے سکتی۔
کیوں کہ وہ خرچہ نہیں دے رہا اس کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں بچے, انہی کے ساتھ ہی ہم نے زندگیاں گزارنی ہیں. یہ سارا پروجیکٹ بھی آپ کی اسی زندگی کے ساتھ میں نے جوڑا ہے. برابر ہے بچے, دونوں کی کنٹریبیوشن ہے. میں نے پہلے بتا دیا 2 بیٹریاں ہیں, 2 سیل ہیں. نہیں بچے ایسا نہیں ہوتا. دیکھو بچے وہی ترقی کرتے ہیں, وہی بچے گرو کرتے ہیں جس کو یہ بیٹری پوری پرووائڈ ہوتی ہے, دونوں سیل. اگر ایک بھی نہیں ہو تو پھر وہ کام نہیں چلتا. بچے میں نے آپ کو بتا دیا 90% کرمنلز جو ہیں پاکستان میں, جو میری عدالتوں میں پیش ہونے والے بچے تھے, وہ سارے بروکن فیملی کے بچے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہمارے درمیان ڈائلاگ نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی خامند نے صبح جب وہ گھر چھوڑ کے جاتا ہے, جس حالت میں اس گھر کو چھوڑ کے جاتا ہے واپس آتا ہے, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اس میں. مجھے نہیں پتہ ہوتا میں نے اپنی شوز کہاں پھینک دیے, جرابیں کہاں پھینک دیے. بعض اوقات تو میں انجوائے کرتا ہوں, میری بیوی بیٹھی ہے اتفاق سے, تو یہ مجھے ناراض ہوتی ہے کہ چیزیں ادھر ادھر پھینک جاتی ہوں, لیکن پھر ٹھیک کر دیتی ہے روز. اب اگر میں اس کو سوچوں کہ یہ جو میں صبح حرکت کر کے جاتا ہوں اور واپس آ کے یہ سارا انقلاب آیا ہوتا ہے گھر میں, سارا گھر صاف ہوتا ہے, بچے اسکول چلے گئے ہوتے ہیں, اسکول سے واپس آ گئے ہوتے ہیں, بچوں کے کپڑے دھل کے استری ہو گئے ہوتے ہیں صبح کے لیے, تو ہمیں یہ ساری باتیں, اس کی کوئی پرائس ہے بچے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے باہر کام کر رہا ہے اور بیوی کے بارے میں وہ کہے کہ یہ کچھ نہیں کر رہی. بہت زیادہ کام ہے گھر میں, بیٹیاں زیادہ کام کر رہی ہیں. بیٹیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سینسٹیو ہیں, اپنے پیرنٹس کے لیے بھی انہوں نے سوچنا ہوتا ہے. کوئی دنیا میں ایسی بیٹی نہیں پیدا ہوئی کہ جو اپنے ماں باپ کا خیال کرنا چھوڑ دے. لڑکے جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے ماں باپ کا خیال کرنا, بیٹیاں نہیں چھوڑتی. میں دنیا کے کسی ملک میں جاتا ہوں, میری بیٹی شادی شدہ ہے, الارم لگاتی ہے کہ اس ملک میں کون سا ٹائم ہوگا جب میرا باپ کھانا کھائے گا. تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ اب میڈیسن لی ہے کہ نہیں لی. میرے دونوں لڑکوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں میں کون سی میڈیسن لیتا ہوں, ان کو یہی نہیں پتہ کون سی میڈیسن لیتا ہوں. دونوں جوان بچے ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں بیٹی جو ہے وہ جہاں میں کسی دنیا کے ملک میں ہوتا ہوں ساری رات جاگتی رہتی ہے, رات کے 2 بجے الارم لگاتی ہے کہ وہاں بھی لنچ ٹائم ہوگا. تو یہ بچے, یہ بیٹیوں کا ہے, دونوں طرف کی رسپانسبلٹی. کتنی بیٹیاں آتی ہیں میرے پاس جو اپنے پیرنٹس کے گھر میں جا کے 1 دن میں 10 دن کا کام کر کے آتی ہیں. میں ان سے کہتا ہوں, میں بچے اس طرح ہی اپنے گھر میں بھی کام کیا کرو. وہ کہتے ہیں یہ اپریسیشن کوئی نہیں. ماں کے گھر جا کے 1 ہفتے کا کھانا پکا کے آتی ہے, 1 ہفتے کے کپڑے دھو کے استری کر کے آتی ہے, لیکن اپنے گھر میں تھوڑا سا کام کر کے خاوند کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتی ہے. یہ بچے سوچنے کی باتیں ہیں. آپ لوگ کبھی میرے پاس آؤ, جب آنا چاہو, یو آر آل ویلکم. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ.